أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باہمی اختلافات کو حل کرنے کے لیے، خواہ وہ اختلافات مذہبی ہوں، خواہ وہ اختلافات سیاسی ہوں، ان کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک حکم دیا ہے کہ اے مومنو، تمہارے درمیان جب کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ جو ہے قرآن کریم کی تعلیم سے حل کرو یا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں قرآن کریم میں، ان کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر لو۔ تو میں اپنے قبرستانی جماعت احمدیہ کے جو بھائی ہیں میرے، بار بار بلاتا رہتا ہوں کہ آئیں، دیکھیں، بیٹھیں مل کے اپنے اختلافات جو ہیں، ان تنازعات کا اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے مطابق قرآن کریم کی روشنی میں حل کر لیں۔ اور میں 1993 سے یہ جد و جہد کرتا چلا آ رہا ہوں
کوشش کرتا چلا رہا ہوں اپنے میں ان کو بھٹکے ہوئے کہوں گا احمدی بھائیوں کو میں بلا رہا ہوں کہ آئیں، میری طرف آئیں، اور یقیناً جب آپ لوگ میری طرف آئیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا، اور آپ جو جن گمراہیوں اور بدعتوں میں غلطیوں میں پڑ چکے ہیں ان سے آپ نجات پا جائیں گے۔ بہرحال میری تو بڑی کوشش ہے، اور میں دن رات اپنے ان احمدی بھائیوں کو جو میری طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے، ان کی ضروریت ہے، میں بلا رہا ہوں کہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمودہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے تنازعات کو قرآن حکیم کی روشنی میں حل کر لیں۔ بہرحال ابھی تک تو وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہرحال میری کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کا گزشتہ 5 جنوری 2019 کا جو لیکچر تھا اس کا عنوان تھا کسی مذہبی جماعت کی دنیاوی ترقیات اس کے عقائد کی سچائی کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اس لیکچر کا اختتامیہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس لیکچر کی دم گزشتہ جو لیکچر میں وہ رہ گئی تھی، یعنی اس کا میں نے اختتامیہ بیان نہیں کیا تھا۔ آج خاکسار گزشتہ لیکچر کے اختتامیہ سے متعلق کچھ باتیں آپ صاحبان کے آگے کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح آج کا لیکچر گزشتہ لیکچر کا جو ہے، یعنی 5 جنوری 2019 کا جو لیکچر ہے اس کا حصہ دوم ہوگا۔ ہمارے قبرستانی احمدی بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اتنے ملکوں میں پھیل گئے ہیں، ہم نے دنیا میں اتنی مسجدیں بنا لی ہیں، ہماری اتنے ہال بن گئے ہیں، اجتماعی سینٹر ہم نے بنا لیے ہیں، ہمارا اتنا بڑا مالی بجٹ ہے، اور یہ جو اور 200 کے قریب ملکوں میں ہم پھیل گئے ہیں نا، یعنی 200 ملکوں میں احمدیت پھیل گئی ہے، اور وہ یہ ہمیشہ واویلا کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خلافت کی برکتوں سے ہو رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ترقیات جو ہیں خلافت کی سچائی پر دلیل ہیں۔ میں اپنے احمدی بھائی جو ہیں قبرستان میں بیچارے زندہ درگور پڑے ہوئے ہیں، ان سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ کسی مذہبی جماعت کی دنیاوی ترقیات اس کے عقائد کی سچائی کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتی۔ یہ یاد رکھیں، بات الگ الگ یہ باتیں ہیں۔ دنیاوی ترقی کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اٹ از پاسبل کہ ایک مذہبی جماعت ہو، اس کے عقائد گمراہ کون ہو، وہ بھٹک چکی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دنیاوی ترقیات میں بہت آگے جا رہی ہو۔ یہ ایک الگ الگ باتیں ہیں، ان کو گڑبڑ نہ کرو۔ تمہاری جو نام نہاد خلفاء بنے بیٹھے ہیں اسی طرح تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو آج میں اس حوالے سے چند باتیں مزید آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اسرائیل جو ہے، یہودیوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسرائیل چھوٹا سا ایک ملک ہے، یہ بھی 1949 میں بنا ہے، اور بڑی مشکلوں سے اور بڑی سازشوں کے ساتھ عیسائیوں اور امریکہ، انگلینڈ کے مل کر یہ چھوٹا سا ملک دنیا کے نقشے پر مرز وجود میں آیا ہے۔ اس کا رقبہ جو ہے 20,770 کلومیٹر ہے، اور اس کی تعداد جو ہے یہودیوں کی اس ملک میں جو بستے ہیں، یعنی اسرائیل میں 99,75,510 افراد ہیں، وہ جو یہودی ہیں۔ لیکن یہ اس ملک میں، چھوٹے سے ملک میں بسنے والے یہودیوں کی تعداد ہے، لیکن جب ہم دنیا بھر کے یہودیوں کو کاؤنٹ کریں گے جو امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں یا آسٹریلیا، کینیڈا میں رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کروڑ سے کافی زیادہ ہیں، 1.5 کروڑ کے قریب ہوں گے، یا مطلب کہ یہ 1 کروڑ سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوں گے۔ ان یہودیوں نے معاشی، سیاسی اور علمی رنگ میں حیرت انگیز ترقیات کی ہیں۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی اسرائیل کی مرضی کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، کوئی ان کو جھٹلا کر دکھائے، یہ حقائق ہیں۔ اس وقت دنیا علم میں 159 یہودی نوبل لاریٹ ہیں، یعنی فزکس، کیمسٹری، فزیالوجی
امن اور ادب، یہ ساری ملا کے اس وقت جو یہودیوں کے نوبل لاریٹ ہیں 159 ہیں. آپ گوگل پہ جا کے چیک کر لیں. سامعین کرام، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سچے مسیح یا نبی ہونے کی بجائے نعوذ باللہ ایک ناجائز بچہ تھے، اور ان کی محترمہ والدہ صدیقہ صاحبہ نعوذ باللہ ایک غلط عورت تھی. ان کا یہ عقائد ہیں. میرا اپنے قبرستانی احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا یہودیوں کی اتنی معاشی، سیاسی اور علمی ترقیات کے باوجود، یہ ترقیات ایسی ہیں کہ وہ دنیا کی اس وقت رہنمائی کر رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، علم میں، معاشیات میں، سیاسیات میں، کہ کیا یہودیوں کی اتنی معاشی، سیاسی اور علمی ترقیات کے باوجود ان کا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور آپ کی والدہ صدیقہ محترمہ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہیں ان کے، کیا ان کے یہ عقائد سچے ہو سکتے ہیں؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اپنے احمدی قبرستانی جو بھائی ہیں، جو واویلا کرتے رہتے ہیں کہ جی خلافت کی اتنی برکات ہے، ہم نے اتنی دنیاوی ترقیات کر لی ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا یہودیوں کے یہ دونوں عقائد سچے ہو سکتے ہیں ان کی اتنی ترقیات کے باوجود؟ ہرگز ہرگز نہیں. اسی طرح اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، تمہاری ترقیات جو دنیاوی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. آپ کی دنیاوی ترقیات جو ہیں، جو بھی آپ نے تھوڑی بہت کی ہوئی ہیں، ان ترقیات کی وجہ سے آپ کی بلائے دمشق یا پاپائیت خلافت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آپ کے یزیدی کھڑپینچ کوئی خلیفے ہو سکتے ہیں. یہ ایک یقینی اور اٹل حقیقت ہے. اب آتے ہیں عیسائیوں کی طرف. عیسائیوں کی تعداد سامعین کرام 2 ارب سے بھی زیادہ ہے اس وقت. تعداد کے لحاظ سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. 100 سے زیادہ ان کے ممالک ہیں. ان ملکوں کے صدور یا بادشاہ مقتدر ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، نام کے نہیں ہیں. وہ باقاعدہ اختیار رکھتے ہیں، ان کے وزرائے اعظم، ان کے صدور، ان کے بادشاہ. اور عیسائیوں نے بھی زبردست دنیاوی ترقیات کی ہیں، معاشیات میں، سیاسیات میں، اور علم کی دنیا میں بھی بہت ترقی انہوں نے کی ہوئی ہے. اس وقت علم کی دنیا میں 131 عیسائی نوبل لاریٹ ہیں. آپ چیک کر لیں جا کے گوگل پہ جا کے. اس وقت دنیا میں ان کا عملاً دیکھا جائے تو راج ہے، ان کی حکومت ہے. اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. میرا آپ یعنی قبرستانی احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ عیسائیوں کی معاشی، سیاسی اور علمی حیرت انگیز ترقیات کے باوجود کیا ان کا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا ابن اللہ ہونے کا عقیدہ سچا ہو سکتا ہے؟ آپ یقیناً کہیں گے ہرگز ہرگز نہیں. آپ نے یعنی اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، آپ نے ایک ظالم اور فرعونی نظام میں جکڑ کر حضرت مرزا غلام صاحب کی ذریت کو، ان کی روحانی اولاد کو تھوڑی بہت ترقی ضرور کر لی ہے. کیا اس ترقی کی وجہ سے آپ کے خلافت کے متعلق جو عقائد ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مسلم موعود ہونے کا جو دعویٰ ہے، یا آپ کے خلافت اعلی منہاج نبوت یا قدرت ثانیہ کے بے بنیاد اور جھوٹے جو عقائد ہیں، کیا آپ کی دنیاوی ترقی کی وجہ سے جو تھوڑی بہت آپ نے کر لی ہے، کیا یہ عقائد سچے ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم اس کو بنیاد بنا سکتے ہیں آپ کی تھوڑی بہت جو ترقی ہو گئی ہے، وہ بھی باندھ کر لوگوں کو غلام بنا کر، اسیر بنا کر؟ ہرگز ہرگز نہیں. اسی طرح سامعین کرام ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے. ہندو بھی 1 ارب کے قریب ہیں یا 1 ارب سے بھی زیادہ ہوں گے اس وقت. انہوں نے بھی کافی معاشی اور سیاسی ترقی کی ہوئی ہے.
علمی ترقی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہندوستانی 12 نوبل لاریٹ ہیں۔ اے میرے قبرستانی احمدی بھائیوں، ہندوؤں کی اس ترقی کے باوجود جو دنیاوی ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے یا علمی ہے، اس کے باوجود کیا ان کی بت پرستی کے جو عقائد ہیں وہ ہر چیز کو خدا بنا بیٹھتے ہیں؟ پتھر بھی خدا ہیں ان کے، سانپ بھی خدا ہے، بندر بھی خدا ہے ان کا۔ کیا اس قسم کے ان کی بت پرستانہ عقائد جو ہیں، کیا یہ سچے ہو سکتے ہیں؟ آپ یقیناً کہیں گے میرے ساتھ کہ ہرگز ہرگز نہیں، حالانکہ وہ دنیاوی کافی ترقی کی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں سامعین کرام مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں کی اجتماعی تعداد 1.5 ارب یا تھوڑی بہت زیادہ ہوگی۔ 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، اور وہ جو 56 ممالک کے سربراہ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں۔ کسی جگہ پر وہ بادشاہ ہیں، کسی جگہ پر وہ صدر ہیں، کسی جگہ پر وہ وزرائے اعظم ہیں۔ بہرحال جس حال کے بھی وہ ہیں سربراہ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، کوئی نام کے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی یعنی مسلمانوں نے بھی اجتماعی طور پر کافی معاشی، سیاسی اور ترقی کی ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، بہت غریب ملک ہیں مسلمانوں میں، افریقہ میں بڑے غریب ملک ہیں، اور پاکستان کی بھی آپ دیکھیں اقتصادی حالت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے ممالک بھی ہیں بہت امیر ہیں، اور ان کا امریکہ جیسی سپر پاور بھی مقروض ہے۔ مثلا سعودی عرب ہے، یونائٹڈ عرب امارات ہیں، اور بھی عرب بعض ایسے ممالک ہیں، ان کا اتنا پیسہ ہے کہ کافی ملک جو ہیں بڑے بڑے عیسائی ملک جو ہیں وہ ان کے مقروض ہیں، انہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے ادھارا۔ لیکن بعض عالم اسلام میں ایسے ممالک بھی ہیں جو انتہائی ناگفتہ بے حالت میں ان کی پبلک جو مسلمان رہ رہے ہیں، یہ غربت۔ لیکن میں اجتماعی ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ بھی اجتماعی طور پر ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں نے بھی کافی معاشی، سیاسی اور علمی ترقی کی ہوئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو شامل کر کے عالم اسلام کے بھی 12 نوبل لاریٹ ہیں، اور غالباً فزکس میں واحد ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام ہیں، باقی 1-2 کیمسٹری میں ہیں، غالباً ترکی کا ہے، ایک مصر کا ہے، یعنی ٹوٹل جو ہیں نوبل لاریٹ 12 ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کے کتنے ہیں اور یہودیوں کے کتنے ہیں، اور ہندوؤں کو بھی 12 ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ٹوٹل 1.5 ارب کی تعداد ہوتے ہوئے 56 انڈیپینڈنٹ ملک ہوتے ہوئے بھی ان کے بھی علمی میدان میں 12 نوبل لاریٹ ہیں۔ میرا اپنے قبرستانی احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا مسلمانوں کے 56 ملک ہونے، 1.5 ارب تعداد ہونے، اور اجتماعی، معاشی، سیاسی اور علمی ترقی کرنے کے باوجود کیا ان کا سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق یہ جو عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر بجسم انسی آسمان پر وہ چلے گئے ہیں، آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آخری زمانے میں وہ زندہ بجسم انسی آسمان سے دنیا پر اتریں گے اور دین اسلام کی غلبے کی راہ پیدا کریں گے، سامان پیدا کریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے قبرستانی احمدی بھائیوں سے کہ کیا 1.5 ارب جو مسلمان ہیں ان کا اتنی ترقی کے باوجود، اکٹھے ہونے کے باوجود، کیا ان کا یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ سچا ہو سکتا ہے؟ آپ سب بھیا کا آواز میرے ساتھ کہیں گے کہ ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ ہی جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب پھر ثابت ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقیات یا علمی ترقیات بھی، ہر قسم کی دنیاوی ترقیات کے باوجود بھی عقائد جھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور دنیاوی ترقیات کو، اور خواہ وہ علمی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، اپنے دینی مذہبی عقائد کی حقانیت کے لیے ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، جواز نہیں بنا سکتے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے تو ہمارے عقائد سچی ہیں، ہماری خلافت سچی ہے، یہ ہماری خلافت ہے، یہ سچے ہیں، ہم نے کیونکہ اتنی ترقی کر لی ہے۔ نہیں ہو نہیں سکتی یہ بات، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ کو آپ کے یہودی نما مولوی جو ہیں، آپ کے نام نہاد بھی جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں، کہتے رہو جب تک پھنسے ہوئے قبرستان میں، بال یہ تو پوپ ہیں اصل میں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے مطابق یہ پاپائیت ہے،
یہ بلائے دمشق ہے مرزا غلام رستم کے الہام کے مطابق، اور یہ باقاعدہ کلیسا کا نظام انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ اس کے مطابق آپ بھلے ان کو خلیفے کہتے ہیں، خلیفہ کہنے سے کوئی بندہ خلیفہ نہیں ہو جایا کرتا۔ تو یہ جو آپ کی دنیاوی ترقی کا یہ جواز کہتے رہتے ہیں، یہ خلیفے بار بار آپ کو جی اتنی ہم نے کر لی ہے ترقی، اس لیے خلافت ہے ہماری، یہ سچی ہے، ہم لوگ سب جھوٹ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ لوگ، میں اکثر تنقید کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ جناب آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، جبکہ اسلام میں ہاتھ چومنا ٹھیک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک اجمی آیا محفل میں، تو اس نے آنسم کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی، آنسم نے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، وہ خواہ وہ شخص اجمی تھا یا عربی تھا مجھے صحیح نہیں پتہ، لیکن بہر آنسم نے یہ فرمایا کہ یہ اجمیوں کے طور طریقے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے محمد علی جناب کا بھی یہی تھا کہ یہ ہاتھ چومنا، ایک انسان نے انسان کا کیا ہاتھ چومنا ہے، خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ الگ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو معمور کھڑا کر دیا جائے، وہ سچا ہو اپنے دعوے میں، نبی ہو، رسول ہو، مجدد جو بھی ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی محبت میں، عقیدت میں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان نے انسان کا کیا ہاتھ چومنا ہے، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا۔ کیا آپ لوگوں کا جس کو آپ خلیفہ کہتے ہو کہ اس کو شرم نہیں آتی، یا آپ لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے؟ آپ لوگ واقعی اگر مسلمان ہو اور احمدی مسلمان ہو تو یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں خلاف اسلام، اور ایک سیکولر بظاہر وہ محمد علی جناح تھے، عظیم محمد علی جناح تھا، وہ قائد اعظم تھا، اس نے بھی اس حرکت کو ناپسند کیا۔ میں نے بارہا حوالے اس کے پیش کیے ہیں، اس نے بھی اس کام کو ٹھیک نہیں سمجھا۔ لیکن آپ کے جو نام نہاد کھڑپینچ ہیں، ہاتھ نکال کے چماتے ہیں آپ سے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ تم بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ تو میں تو کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ اس کے دل سے، اس فریب سے، اس قبرستان سے نجات بخشے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو عقائد ہیں سارے مسلمانوں کے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کی عقیدہ جو ہے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، کیا یہ ان کی دنیاوی اجتماعی ترقی کے باوجود بھی، کیا اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی، کیا یہ سچا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ میرے ساتھ تائید کریں گے میری کہ نہیں سچا۔ تو سامعین کرام، پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو عقائد ہیں، خواہ وہ پیشگی مسلم موت کے حوالے سے عقیدہ ہے، خواہ اپنے نام نہاد جو آپ کی خلافت ہے اس کے حوالے سے اپنے عقائد گھڑے ہوئے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کوئی خدا نہیں بناتا۔ اپنی نام نہاد خلافت کو کہتے ہو بلائد میں، اس کو خلافت نہج نبوت، کوئی ایسے ہے ہی نہیں۔ خلافت کی اگر وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ خلیفہ تھا، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تھا، حالانکہ مرزا صاحب نے تو اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی اشارہ ہی نہیں دیا۔ ہاں ایک عبوری ڈھانچہ دیا اپنی وصیت میں، جس کی مرزا بشیر الدین محمود نے دھجیاں اڑا دیں 1914 میں اس ڈھانچے کی۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ کے قدرت ثانیہ ہے، یہ خلیفہ خدا بنا، سب بے بنیاد جھوٹے عقائد ہے۔ آپ کو یہ تھوڑی بہت اسیر بنا کے، یہ غلام بنا کے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو باندھ کر ایک نظام میں اور جبر کر کے، یہ تھوڑی بہت جو دنیاوی آپ کو ترقیات یا ہو چکی ہیں، اور تعداد کے لحاظ سے بھی قدم قدم پر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ اور میرا ایک دوست ہے، کٹھے ہم نے ایم اے کیا تھا، تو پیچھے جو ہے وہ اب تو وہ ختم نبوت میں جا کے بیٹھے ہوئے، بڑا ایک جنونی قسم کا احمدی تھا۔ میں نے تو کبھی اتنی زیادہ اپنی زندگی میں اتنی تبلیغیں نہیں کی۔ ہاں میرا یہ خواہش ہوتی ہے، یا میرا بچپن سے یہ ہے کہ تبلیغ کی بجائے اگر انسان نیک عمل کے ساتھ تبلیغ کرے تو زیادہ بہتر اور مؤثر ہے۔ تو وہ میرے دوست ہیں پروفیسر منور ملک صاحب، تو وہ تو بڑے جنونی احمدی ہیں، بڑے مبلغ قسم کے، شروع سے ہی وہ کٹھے ہم رہے ہیں دارالحمد میں بھی، وہ تو بڑی شوق رکھتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر بھی، ان کی بدقسمتی ان پر غالب آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، بال جماعت کے کسی عہدے دار کی ہی کوئی حرکت ہو گئی، یا خلفاء کا اچھا طور طریقی نہیں ہوگا، وہ بلا ٹھوکر کھا گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا جا کے ختم نبوت والوں کے مطلب کہ اسٹیج میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرے۔ نیک آدمی ہے ویسے، دنیاوی لحاظ سے کافی معقول بندہ ہے، کوئی ایسی دنیاوی فراڈ یا کوئی غلطی یا زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ میرا 2-2.5 سال ہم کٹھے رہے ہیں دارالحمد میں،
لیکن یہ جو ختم نبوت کی باتیں اب کرتا پھر رہا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض وقت، میں وہی اس کا لیکچر سن لیتا ہوں. تو یہ جنونی احمدی ہے. تو ختم نبوت جانے سے پہلے یہ نائب امیر تھا ضلع جہلم کا. اس نے اپنا ایک مضمون لکھا ہے اور وہاں پر اس نے بالکل جو انہیں اعداد و شمار دیے ہیں بالکل ایگزیکٹلی رائٹ دیے ہیں، نہیں جھوٹ بولا. اختلاف ضرور وہ کرتا ہے، میرے ساتھ بھی کرتا رہا ہوگا یا اب بھی کرتا ہوگا، لیکن اس قسم کے جو اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے وہ جھوٹ بولنے والا بندہ نہیں. اس نے جو اعداد و شمار بنایا ہیں جماعت احمدیہ کے تعداد کے لحاظ سے، وہ نائب امیر تھا، ایک عام کسی حلقے کا کوئی سیکٹری نہیں تھا. اس نے لکھا ہے، وہ اس کے مطابق جو اس نے اعداد و شمار لکھے ہیں اس کے مطابق 10 لاکھ بھی نہیں بنتے آپ لوگ. چلو مزید مبالغہ کر لیں، 20 لاکھ کر لیں، 20 لاکھ آپ کی تعداد ہو جائے گی. لیکن 20 کروڑ کرنا، یہ میں بعض کو سوچ میں پڑ جاتا ہوں. مجھ سے بھی سوال ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جمبا صاحب یہ جماعت احمدیہ قبرستان والے جو کہتے ہیں کہ ہماری تعداد 20 کروڑ ہے، تو کیا خیال ہے یہ باقی سچ کہہ رہے ہیں؟ تو میں تو اکثر شروع میں انٹرویو میرے لیے کچھ لوگوں نے، تو میں نے تو کہا میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتا ہوں. جس انسان نے بھی اتنی بڑی دروغ گوئی کی ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. یہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. کوئی 20 کروڑ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 20 لاکھ تم ہو جاؤ تو بڑی بات ہے، لیکن 1.5 ارب عیسائیوں کا اکٹھے اجماعی عقیدہ حیات مسیح کا جب سچا نہیں ہو سکتا، ان کی ترقیات کے باوجود، اکٹھے ہونے کے باوجود، تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود، کہ تھوڑی بہت جو تمہاری دنیاوی ترقی ہو گئی ہے، اور یہ بھی مطلب کہ کس طرح ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس کی تشریح نہیں کرتا. تو ہم اس کو، اس کی ترقی کی وجہ سے ہم آپ کے خلافت کے حوالے سے جو بنائے پھرتے ہیں آپ لوگ، یا پیشگی مسلم موت کے حوالے سے درج مرزا بشیر الدین مامون نے کیا ہے، تو وہ جھوٹ جو ہے قدرت ثانیہ کو کبھی آپ دعائیں کرواتے ہیں. جب مولوی صاحب فوت ہو گئے نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں خود ہی آپ قدرت ثانیہ کے مظہر بن کر بیٹھ گئے. دعووں سے پہلے مولوی یا صحابی مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موت ڈکلیئر کرتے تھے. یہ سب جھوٹ اور فریب، غلط باتیں ہیں. یہ آپ کی تھوڑی بہت جو دنیاوی ترقی ہے، ایسے یہ سچ نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یزید کے ہاتھ سے بھی اسلام کی کوئی خدمت کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. یہ بات میری نہیں ہے، میرے آقا اور آپ کے بھی آقا مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ملفوظات جلد 8 صفحہ 279 پہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی ہے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے. سامعین کرام، میں اپنے قبرستانی احمدی بھائیوں کو کہوں گا کہ تم مکمل طور پر مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے اور قرآن کی تعلیم سے الگ ہو کر، ہٹ کر فاسق ہو چکے ہو. اس وقت فاسق ہو تم. یہ جو دنیاوی ترقی کا آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہو کہ یہ ساری خلافت کی برکات ہیں، ہمارے عقائد کی سچائی کی وجہ ہیں، سب جھوٹ ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی اسلام کی ترقی کروا سکتا ہے. یزید سے انہیں کروائی. تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اور تمہارے نام نہاد خلفاء گمراہ کرتے ہیں. تمہارے جو چندے ہیں ان سے تنخواہ پانے والے تمہارے یہودی نما مولوی جو ہیں تمہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں آئے دن. تمہارے یہ باتیں ہیں، اصل حقیقت وہ بتاتے نہیں ہیں آپ کو. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس آیت جو ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر جو 9 ہے، میں اپنے قبرستانی احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں، بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تقوی اور انصاف کو نہ چھوڑیں۔ میرے اور اپنے یعنی جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے درمیان جو تنازعہ ہے، جو عقائد کا تنازعہ ہے، اس کے حوالے سے آپ تقوی اور انصاف کو نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو، اور آپ اس حکم کے باغی نہ بنیں۔ عقل سے کام لیں کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ میں تو آپ کا ہمدرد اور آپ کا رستگار ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی اس کے زمانے کے مولوی لوگ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے کے لوگ شروع میں ابو جہل ٹائپ لوگ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ یہ انہیں تو آگے لڑائیاں کروا دیں ہمارے مکہ میں، جبکہ وہ سارے اپنی قوموں کے ہمدرد تھے، رستگار تھے۔ اسی طرح میں بھی تمہارا ہمدرد اور تمہارا سب کا رستگار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہارا دشمن سے بھی کوئی معاملہ ہے تب بھی انصاف سے کام لو۔ اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں، اور اے عمر فاروق صاحب، میں آپ کا بڑے عزت کے ساتھ نام لے رہا ہوں، کوئی ایسی بدزبانی بھی نہیں آپ متعلق کر رہا۔ یہ جو خالد احمدی صاحب ہیں، جو اکم خالد صاحب ہیں، خالد واسطی صاحب ہیں، ملک منور حسینی صاحب ہیں، اور اسلام ملک مقبول صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، میں آپ سب کا بڑے ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ نام لے رہا ہوں۔ میں آپ سب احمدی بھائیوں، اب چونکہ آپ قبرستان میں رہتے ہیں، زندہ درگور ہیں، میں کیا کروں؟ میں قبرستانی کہنا پڑتا مجھے، یا تو ثابت کر دو کہ جی بالکل ہم زندہ ہیں، کوئی قبرستان نہیں ہے، اور میرے ساتھ بات کرو۔ میرا آپ لوگوں نے 1993 سے آج تک لے کر کتنا بنتا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے 25 سال میرے ضائع کر دیے، تو میں آپ کو پھر قبرستان نہ جماعتی احمدیہ قبرستان نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کیونکہ قبرستان سے جو مردے ہیں ان سے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا کرتا، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو اے میرے خالدین احمد بھائیوں، خالدین احمدیت بھائیوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم جو کہ مائدہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، کیا آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، یا اس پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو کرنا چاہیے۔ میری ساتھ اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں، بے شک میرے ساتھ اختلاف کریں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو کہ اے مومنو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی انصاف، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں، میں تو بڑے پیار سے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف لا رہا ہوں، اور آپ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں آپ کو احمدیت کی طرف لا رہا ہوں، مرزا غلام صاحب کی جو احمدیت ہے، اتنی پیاری تعلیم ہے، آپ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے، یہ خالدین احمدیت بھائی ہیں، ان سے درخواست کروں گا، ڈریں نہ اس بات سے۔ دیکھو آخر میں بھی انسان ہوں، میرے عقائد ہیں، اور میری زندگی کے 30-32 سال اس مشن میں خرچ ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ میری آدھی زندگی گئی اسی مشن میں۔ تو یار آپ کیوں ڈرتے ہیں جب میں نہیں ڈرتا؟ میں کہتا ہوں سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے، جو سچ ہو ہم سب احمدی بھائی اس کو مان لیں، اس کی پیروی کریں اس سچائی کی، اور جو جھوٹ ہو، خواہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میرے عقائد کے حوالہ سے ہو یا آپ کے جو عقائد ہیں ان کے حوالہ سے جھوٹ، جو بھی جھوٹ ثابت ہو جائے، ہم سب احمدی مل کے اس جھوٹ سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو صورت ہے
مائدہ اس کی آیت نمبر 9 کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب نور الحق نمبر 2 روحانی خزائن جلد 9 صفحات 409 تا 410 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر قدم مارنے کی حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں، میں آپ کا دشمن نہیں، اگر آپ اس کو دشمن بھی سمجھتے ہیں تب بھی آپ کو مرزا غلام صاحب کی تو ماننے والے ہو، تم قرآن کو مانو، مرزا صاحب کے کلام کو مانو۔ میں اسی کی طرف آپ لوگوں کو گھیر گھیر کے لا رہا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ مجھے دشمن بھی سمجھتے ہیں تب بھی چھوڑیں دشمنی کو، بات کریں، قرآن کہتا ہے بات کرو آپس میں، قرآن کریم کی روشنی میں اپنے تنازعات کا حل کرو۔ میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستامیں اور دکھ دیویں اور خون ریزیاں کریں اور تعقب میں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں، جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہے۔ مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارت سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا، یہ بہت مشکل اور فقط جوان مردوں کا کام ہے۔ اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں، میں بھی حضور صاحب کے ان الفاظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ جناب میرا حق ہے کہ اگر کوئی جماعتی احمدیہ قبرستان کا خلیفہ یا مولوی یا کوئی جاللہ یا کوئی بھی میرا مخالف اگر مجھے غلطی خوردہ سمجھتا ہے تو میرا حق ہے کہ وہ مجھے سمجھائے کہ تیری عبدالغفار جمعہ کیا غلطی ہے۔ کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میرے لیے ہدایت پیدا کی جائے اگر میں غلطی خوردہ ہوں، نعوذ باللہ؟ تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں ان کی روشنی میں میرے اس حق کو مجھے دیں اور میرے ساتھ گفتگو کر کے میری غلطیاں نکال کر میری آگے رکھ دیں، یا دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کو چاہیے جھوٹے کو اس کے گھر پہنچائیں۔ عجیب بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک تمہارے زوم میں جو جھوٹ ہے وہ تم میدان میں للکار رہا ہے تم سب کو، اور جو تم اپنے آپ کو سچے بنا کر بیٹھے ہوئے سچے بنے پھرتے ہو، تمہارے خلیفے، تمہارے یہودی قسم کے مولوی اور تم سب اس نعوذ باللہ جھوٹے کو جو سمجھ رہے ہو اس جھوٹے کے آگے بھاگتے پھر رہے ہو۔ یار عجیب کو معیار پیمانہ ہے، کچھ خیال کرو، سوچو کہ کہاں آپ چلے گئے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں، مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردہ میں دھوکہ دے کر ان کے حقوق دبا لیتا ہے۔ مثلا اگر ذمہ دار ہے تو چالاکی سے اس کا نام کاغذات یا بندوبست میں نہیں لکھواتا، اور یوں تو اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا، کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا، وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے۔ اے میرے جماعتی احمدیہ قبرستان کے احمدی بھائیوں، کوئی خیال کرو، کچھ سوچو، آپ کہاں پہنچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں اسی آیت کے حوالہ سے ایک اور حوالہ ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو، اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو،
سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ آپ کو ایک میسیج دے رہے ہیں۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ اگر واقعی آپ سچے احمدی ہو، میں بھی آپ کو انہی الفاظ کی طرف بلاتا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، الحج آیت 31، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ جو آپ جن کو خلیفے کہہ رہے ہیں نا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں بھی 10 دسمبر 1983 سے پہلے آپ کی اتنا عاشق تھا، خلافت کا بھی عاشق، عقائد کا بھی عاشق، سب کچھ تھا، بلکہ آپ سے زیادہ تھا، کیونکہ گاؤں کا رہنے والا تھا، ان پڑھ تھا مذہبی لحاظ سے۔ ان پڑھ جو ہوتے ہیں مذہبی لحاظ سے وہ زیادہ بڑے عاشق ہوتے ہیں، میں بھی آپ سے زیادہ عاشق تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی میری، بتا دیا سب کچھ کھول کر، تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں نا، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ تو یہ جو آپ کے نام نہاد خلفاء جن کو کہتے ہو، یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، سچائی اور حقائق اور دلیل کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو۔ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا، قرآن کریم کی تعلیم سے گمراہ کیا، مرزا غلام صاحب کی احمدیت سے گمراہ کیا، دور لے گئے، اور اب جو بندہ دنیا میں آیا ہے اور کھول کھول کے سچائی بیان کر رہا ہے اور ہدایت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، اس کے راستے میں یہ جناب آپ لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، تو یہ تمہیں کہ میں کس طریقے سے اجازت دے دیں کہ تم ہدایت پا جاؤ اور ان کی دکان، ان کا کاروبار ختم ہو جائے؟ تو یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے یہ بات۔ تو یہ لوگ دراصل بت ہیں ایک لحاظ سے، تمہاری ہدایت پانے کی راہ میں یہ لوگ بت ہیں، ان سے جان چھڑاؤ۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ یہ بھی وہی بات ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ یہ جو سارا کچھ میں بتا رہا ہوں یہ تمہارے نام نہاد خلفاء کے خلاف جاتی ہیں سب باتیں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ مسلم موت جو بنا ہوا تھا، کوئی مسلم موت نہیں تھا۔ میں نے کل جو خطبہ جمعہ تھا میرا، اس میں نے 9 سالہ مدت کا جو ڈرامہ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور اس ڈرامے کی وجہ سے وہ پیش ہوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں داخل ہو گیا، سب ڈرامہ فریڈ جھوٹ تھا۔ کل کا خطبہ سنو میرا۔ تو یہ لوگ سارے جو ہیں غلط ہیں لوگ، اگرچہ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہیں لیکن ہیں غلط۔ تو آپ کو چاہیے قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، اگر سچ ان کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ ان کے خلاف آپ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری فقرہ ہے، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ تو میں یہی اب کہوں گا آپ لوگوں کو کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آپ کے بھی آقا، میرے بھی آقا علیہ السلام تھے، اور آپ ایک زبردست روحانی وجود تھے۔ اس عاجز میں تو عملی طور پر ان کی روحانیت سے فیض پایا۔ میں اب کسی کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک سجدہ 8-10 منٹ کی کیا ٹائم ہے؟ لیکن بہر اللہ تعالیٰ کو کوئی فضل یا میرے ماں باپ کی کوئی دعائیں تھیں یا پتہ نہیں مجھ سے کوئی ایسا زندگی میں عمل ہو گیا، تو اس 8-10 منٹ کے سجدے میں میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب، میری روحانی ماں محمدی مریم کا فیض مجھے ملا، اور میرے روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض جو ہے ان کا، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میرے سامنے آ ہو گیا، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک زبردست روحانی وجود تھے، لیکن آپ کی اولاد جسمانی جو ہے مکمل طور پر آپ کے والد محترم جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی دنیاوی سوچ اور دنیاوی ترقیات کی خواہش اور وجاہتوں کی جو خواہشیں تھیں یا ان کی جو سوچ تھی، اس کی پیروکار بنی ہوئی ہے، پیروکار ہے اس کی۔
مرزا غلام صاحب کی جو روحانیت ہے یا ان کی سچائی ہے ان کے وجود میں یا جو ان کی احمد اس کی پیروکار نہیں ہے. انہوں نے یعنی ان لوگوں نے مرزا صاحب صاحب کی جسمانی اولاد نے دنیا کمانے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی مشن یعنی احمدیت کو اور اسلام کو ڈھال بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کر کے دیکھو، میں ثابت کر دوں گا یہ بات کہ یہی حقیقت ہے. یہ ایک ایسا سچ ہے سامعین کرام جس کا کسی قیمت پر انکار ممکن نہیں ہے. اور حضرت مرزا غلام احسان نے وہ لوگ جو دنیا کمانے کے لیے مذہب کو ڈھال بناتے ہیں ان کے متعلق کیا فرمایا ہوا ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے. حضور صاحب ملفوظات جلد 8 صفحہ 141، یہ سب سے پہلا جو 10 جلدیں ہیں ملفوظات کی، اس میں سے میں 8ویں جلد کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس وہی ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کی طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں. جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریہ ہو جاتے ہیں. سامعین کرام اور اے میرے خالدین احمدیت بھائیوں اور اے میرے قبرستان میں زندہ درگور بھائیوں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جسمانی اولاد جو ہے آج کل یہی جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے مرزا غلام صاحب کی احمدیت اور محمد مصطفیٰ صاحب کے دین اسلام کو ڈھال بنایا ہوا ہے. ورنہ ان لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ اسلام سے نہ احمدیت سے. یہ تقویٰ کے تو قریب بھی نہیں یہ لوگ ہیں. اگر متقی انسان ہو اس کی تو شان کچھ اور ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کا جو سسر تھا وہی اس کو نامزد کر کے گیا تھا اپنا جانشین، لیکن اپنی زندگی میں اس نے بتایا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میری موت کے بعد یہ کھولنا میری وصیت کو. جب موت کے بعد کھولا تو ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز کا. حالانکہ پہلی زندگی میں بڑی شاہانہ انہوں نے زندگی گزاری تھی، بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جب اس نے وصیت دیکھی تو یہ تقویٰ ہے. اسی طرح تقویٰ کی پہچان ہوتی ہے لوگوں کے وجودوں میں. کہتے تو ہر کوئی ہم بڑے متقی ہیں، نہیں، تقویٰ عملوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے. تو اس نے کہہ دیا پوری قوم کو اکٹھا کر کے بھی دیکھو یہ میری سسر کی میرے چچا کی یہ وصیت ہے میرے حق میں، لیکن میں اسے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنا خلیفہ جو آپ چن لیں امت سے. دیکھو یہ ہے تقویٰ. میں اپنے احمدی قبرستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو خلافہ بنے پھرتے ہیں بشیر الدین محمود سے لے کے اب تک، کیا ان کے کسی کے وجود میں بھی اس قسم کی جرت ہے؟ تقویٰ ہے ان میں اس قسم کا؟ یہ تو اڑا دیں گے لوگوں کو، وہ کہیں گے سوچنا بھی نہ ہماری گدی کی طرف. یہ گدی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، احمدیت کے نام پر. تو بہرحال آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے دماغ کو ہلاؤ، سوچو، ہوا لگاؤ، اور یہ جو آپ کے ساتھ دغا ہو چکا ہے احمدیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، اس فراڈ سے باہر آ جاؤ اور اس قبرستان سے باہر آ جاؤ. اور یہ عاجز آپ کی سب کی رستگاری کے لیے دن رات جدوجہد میں مصروف ہے. پھر آخر پہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کو بچانے کے لیے قبرستانی خلفاء اور قبرستانی مولویوں کا خاکسار کے ساتھ بات نہ کرنے کا جو مکر اور فریب ہے، یہ مکر اور فریب ہے اور انہوں نے ایک چال چلی ہوئی ہے. حالانکہ قرآن کریم کے خلاف ہے یہ مکر. قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اے مومنو اپنے تنازعات کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کرو، وہ تو حکم دیتا ہے اس کا. یہ کیوں نہیں ادھر آتے؟ یہ فریب کار لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں. تو یہ ان کی فریب اور ایک مکر ہے. خاکسار ان کے اس مکر اور فریب کا ساحر لدھیانوی کے ان اشعار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہے. میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا. فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا. کل جو میرا لیکچر ہوگا
اس میں خاکسار ای میل فورم پر کچھ خط و خطابت جو اب تک ہو چکی ہے چند دنوں میں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بطور خاص اس کا ذکر کروں گا، اور اسی پہ میں اپنا اس لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔